ان تین طریقوں سے قرآن کبھی مت پڑھنا ورنہ بجائے ثواب کے آپ گناہگار ہو جائیں گے۔ اور تین ایسی ٹائمنگ ہے جس ٹائم میں قرآن پڑھنے سے بچنا چاہیے۔ سب سے پہلے میں یہ بتاتا ہوں کہ وہ کون سے طریقے ہیں جن طریقوں سے قرآن پڑھنا منع ہے، بجائے ثواب کے آپ گناہگار بنیں گے۔ پہلا طریقہ، بعض خواتین اور بہت سارے مرد بھی ایسا کرتے ہیں کہ قرآن کریم انہوں نے لے لیا، ایک حرف بھی زبان سے ادا نہیں کرتے ہیں، بس قرآن کو دیکھتے رہتے ہیں اور ان کی انگلی چلتی رہتی ہے، وہ من میں پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ جو من میں آپ پڑھ رہے ہیں اس کو پڑھنا تو نہیں کہہ سکتے نا، آپ اس کو یہ کہتے ہیں کہ من میں سوچ رہے ہیں، کیونکہ پڑھنا تو اس کو کہتے ہیں جو زبان سے الفاظ ادا ہوں۔ اچھا، جب زبان سے الفاظ ہی ادا نہیں ہو رہے ہیں تو پڑھنا تو ہوگا ہی نہیں، تو ظاہر سی بات ہے آپ پھر ثواب کی امید نہ رکھیں۔ قرآن جو دیکھنے پر ثواب ہے وہ ثواب حاصل ہو سکتا ہے، قرآن پڑھنے کا ثواب اس شخص کو نہیں ملے گا جو انسان صرف قرآن کو دیکھ کے من میں پڑھے، کیونکہ قرآن کے لیے ضروری ہے کہ اتنی آواز میں کم سے کم پڑھے کہ اس کی آواز اس کے کانوں تک پہنچ جائے، یعنی انسان خود اپنی آواز اپنے کانوں سے سن سکے، اتنی آواز میں قرآن کریم پڑھے۔ دوسرا غلط طریقہ کیا ہے کہ بھنبھناہٹ کی آواز لوگ نکالتے ہیں اور وہ پڑھتے نا، تو یہ جو بھنبھناہٹ کی آواز ہے وہ لفظ ادا نہیں کر رہے ہوتے ہیں زبان سے، بس وہ بھنبھناہٹ کی آواز آ رہی ہوتی ہے اور وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو یہ طریقہ بھی غلط ہے، قرآن کا مذاق ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ الفاظ کو صحیح سے ادا کریں، اگر الفاظ صحیح ادا نہیں ہو رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ اگر انسان یہ جان بوجھ کر ایسا کر رہا ہے تو وہ انسان گناہگار ہوگا۔ اسی طرح سے اگر کوئی بندہ قرآن کریم کو پڑھ رہا ہے اور نہ وہ اس کو کیا کر رہے ہیں کہ وہ بغیر دیکھے پڑھ رہے ہیں، یا قرآن کریم موجود ہونے کے باوجود وہ قرآن کریم کو اس انداز میں پڑھ رہے ہیں کہ اس کی الگ الگ بہریں نکال لیں، الگ الگ طرز نکال لیں، تو یہ بھی غلط ہوگا۔ قرآن کا جو سلیس انداز ہے بہترین، اس میں دیکھو قرآن خود خوبصورت ہے نا، قرآن میں خوبصورتی کے لیے خوش الہانی کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس کے لیے ضرورت ہوتی ہے کہ آپ کو مخارج پتہ ہو۔ اگر آپ کو مخارج اچھے ہیں تو آپ اس کی جو ادائیگی ہے، قرآن کریم کے الفاظ کی جو ادائیگی ہے، اس کی ادائیگی آپ ٹھیک سے کر لیں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ الفاظ کو ادا کریں اور اس طریقے سے قرآن پڑھیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ رات کے 12 بجے ہم قرآن نہیں پڑھیں گے کیونکہ جلال کا وقت ہوتا ہے۔ بھائی رات میں جلال ہی نہیں ہوتا ہے، جلال تو دن میں بھی نہیں ہوتا ہے، لوگوں نے دن کے 12 بجے کو جلال کا ٹائم دیا ہوا ہے کہ دن کا 12 بجا تو بس جلال کا ٹائم آ گیا، اب جو ہے بس جناتوں کی دنیا چل رہی ہے، اب انسانوں کی دنیا اس ٹائم ختم۔ تو بھائی وہ زوال کا ٹائم جو سورج بالکل سر کے اوپر ہوتا ہے تو اس ٹائم ٹھیک ہے، چند سیکنڈ کے لیے آپ عبادت سے بچ جائیں تو بہتر ہے۔ بہرحال رات میں کوئی جلال کا ٹائم نہیں ہوتا ہے، کیونکہ رات میں تو سورج سر پہ ہی نہیں ہوتا ہے، تو آپ کا جب سورج سر پہ ہی نہیں ہے، جب سورج ہی نہیں نظر آ رہا ہے تو جلال یا زوال کا ٹائم کی کوئی صورت ہی نہیں پیدا ہوتی ہے۔ تو آپ رات کے کسی بھی حصے میں قرآن کریم پڑھ سکتے ہیں، دن کے 12 بجے جس ٹائم سورج بالکل سر پہ ہو، چند لمحات کے لیے قرآن کریم نہ پڑھنا بہتر ہے۔ اس کے علاوہ مغرب سے چند سیکنڈ پہلے، چند لمحات پہلے، اور خصوصاً رمضان المبارک میں بعض لوگ بالکل آخری وقت تک قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں جب تک کہ افطار کا ٹائم نہ ہو جائے، تو افطار کے ٹائم کے لیے خصوصی طور پہ تھوڑی دیر ٹائم نکالنا یہ باعث برکت بھی ہے، سنت بھی ہے۔ آپ قرآن کریم بند کر کے رکھ دیں، چند منٹ پہلے آپ دسترخوان پر بیٹھ جائیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو یہ ادا بہت پسند آتی ہے کہ بندہ بھوکا ہے، پیاسا ہے، کھانے کے لیے بےتاب ہے، اب بیٹھا ہم سے مانگ رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس وقت کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ تو اس لیے افطار سے چند منٹ پہلے آپ اگر قرآن پڑھ لیں تو اس کو بند کر کے رکھ دیں، بلکہ افطار کے وقت آ کے بیٹھیں اور دعائیں مانگنا شروع کریں۔